چھڑیا پھر منہ کیتا تے حسین نے مکہ چھڑ کے کہ اللہ دا پیارا گھر ہے حج دی نیت تے آئے نے جدوں حسین دی اکھاں چ آنسو آئے ہوں گے نبی کتنا تڑپے ہون گے حضرات دی وقار کربلا دی سرزمین تے شب و روز مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹ دے نے حسین کتنا آنسو بہائے ہون گے تے سرکار کتنا کو تڑپے ہون گے کتنا کو تڑپے ہون گے میری سرکار دو عالم صلی کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے میں جدو وقت یاد آیا چھوٹی کی عمر تو گود میں بٹھا کے نانے نے فرما دیتا سی ایک وقت آ جانے تیرے تو پانی بند ہو جائے گا تیرے تو پکان کربلا دی سرزمین تے قتل کر دیتا جانا ہے تیرا کسے ساتھ نہیں دینا اپنی زبان میں چسا کے ایک یاسی میری اس زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا تے حسین تو بھی خیال رکھی کبھی بگنا نہیں سمجھوتا نہیں کرنا کسی فاس کو فاجر دے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی بلکہ ہمیشہ سچ دا ساتھ دینا ہے تو صبر دا دامن نہیں چھڑنا تو روایات میں چاندہ ہے کہ بڑے لوگوں نے محبت کی فرمایا کچھ نہ جاؤ کتنے رہ لو لیکن دین کی بقا واسطے آپ گئے حضرات اس وقت ادھر اماں بھی سیدہ پاک وقت مزائے چھوٹے چھوٹے شہزادیاں نے گول بٹھایا ہے کہ جناب علی المرتضیٰ قریب آ گئے کہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا سیدہ فاطمہ تو زہرہ دے چہرے بن ویکھیا تے زرد رنگ ہویا ہے تے آپ لیٹنا ہویا نے تے آپ نے سیدہ پاک دا ہاتھ اپنے ہتھاں وچ انج لے لیا سیدہ اور جتنا وفامہ یاد آ رہی ہیں حضرات دیوار سیدہ طیبہ طاہرہ عاصمہ معظمہ راقیہ ساجدہ کون جدے بلو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الفاطمہ تو بدت منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑے حضرات دیوار او فاطمہ جڑیاں اور مصطفیٰ کھڑے ہو جاون جنہوں اپنی جگہ پہ بٹھاون حضرات دی وقار سیدہ طیبہ طاہرہ درد دل رکھن والے ہو جنہوں وقت اخیر مولا علی قریب بیٹھے آپ عرض کردیاں نے علی بد قاضا زوجیت دے اندر چونکہ میں تہاڈی بیوی ہوں تے میں تہاڈے اگے عرض کرنی اگر کوئی بد قاضا بشری تہاڈے اندر کوئی تہاڈے اگے کوئی گستاخی ہو گئی اللہ دے اللہ دے رسول واسطے معاف کر دینا حضرات دی وقار علی فرما لینے فاطمہ ہمیں میں تیرے سر دا سائیاں ہمیں تیرا میرے نال نکاح ہویا ہے پر میں پتہ ہے تو نبی دی تھی میں تیرا بڑا احترام کرنا اے کیویں دیاں گلاں کرنی حضرات دی وقار آپ فرما لینے علی میرا وقت اخیر آ گیا تسی پوچھ دے سو فاطمہ اتنا بڑا خوش اتنی کیوں خوش میں آج دسنا چاہنی ہوں وہ تبیر یاد آ گئی جنہی تبیر سرکار نے میں فرمائی سی کہ فاطمہ میرے جان تو بعد جنہی میرے خاندان دے وچوں جنہی سب تو پہلو ہستی مینوں ملے گی وہ تو اج وقت آ گئے خوشی اس گل دی آج میں اپنے بابا جان ملنا گلا ہوئی نہیں حضرات دی وقار جب یہ گل ہوئی نا تے شہزادے آ گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہزادے کو اپنے کول بٹھایا تے ہاتھ پھڑا کے نا علی پاک دے تے فرمایا گل سنو انہاں دا خیال رکھنا ہم پتہ نہ کنے نازل پا دے تے انہاں بچیاں کو پوچھو جنہاں دیاں اکھاں دے سامنے ماواں ٹر جاندیاں نے انہاں ماواں نوں پوچھو جنہاں نے پال کی جوان کیتے ہون تے اکھاں دے سامنے ٹر جاندے یہ اپنا اپنا جگر ہوتا ہے وہ سیدہ جنہاں نے پھل سوال کے تے نازاں نال پال کے تے پھر وہ وقت آ جائے کہ بچھڑن دا
تو پھر اکھاں وچ آنسو بھی ہون، لیکن باپ دی گل بھی اگے ہوئے کہ حضرات ذوالفقار آخ حضرت فاطمہ فرماندیاں نے انہاں دا خیال رکھیا جے تے بی بی زینب نوں قریب بلا کے کیا بڑی ہے ایک گل خیال رکھی بہناں چھوٹیاں بھی ہون نا ہیں بھائی جڑے نے وہ چھوٹے بھی ہون تے بہناں نالوں وڈے ہی ہوندے نے تے حسن تے حسین میرے جگر دے ٹکڑے نے انہاں دا خیال رکھی ویکھی انہاں تے اگر کوئی کڑا وقت بھی آ جائے تے انہاں دا ساتھ نہ چھڈی انہاں دا ساتھ نہ چھڈی حضرات ذوالفقار حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا ثانیہ زادہ نے آپ نے نال وعدہ کیتا میں گل نوں زیادہ تغیر نہیں کراں گا مکمل کراں گا حضرات ذوالفقار وقت گزردا وہ وقت آ گیا جب حسین مار کے کربلا واسطے گھر چھڑ گئے نے مدینہ چھڑ گئے تے اپنے گھر بار والیاں نوں اکٹھے کر کے فرمایا وہ وقت آ گیا ہے کہ جب مدینہ تو کوچ کرنا ہے آؤ ذرا نانا پاک دی بارگاہ وچ حاضری دے دی حضرات ذوالفقار سارے خاندان والے مل کے جب حضرات ذوالفقار نانا پاک دے دربار اندر حاضر ہوئے تے قدمین پاک لو چوم دے آپ نال آہداری فرما دے اکھاں وچ آنسو تے عرض کر دے نانا جی او حسین آئے جڑا عالم نشرا دے سینے تے کھیڑ دے او حسین آئے جڑا گودے محبوبت وچ کھیڑ دے او حسین آئے جڑا کندیاں دی سواری کردا رہے نانا جی اج آخری سلام واسطے حسین آیا پتہ نہیں ہن وقت وفا کرے کہ نہ کرے نانا جی آخری سلام پیش کرنا نانا جی عرض کرنا میں تہاڈی طبیب نوں پورا کرنا واسطے کربلا چلنا وا حسین کوئی دولت واسطے کوئی کرسی واسطے نہیں چلے کوئی معلومات واسطے نہیں چلے بلکہ ایک دل دی التجا سی ایک شرط سی مانے دا دین لے جائے او دیان لے جائے او دی شان لے جائے لٹی جائے جو حسین دی اج او دا نام دا دین اسلام لے جائے حسین آخری سلام کردا ہے کبھی قدماں والے چومدا ہے کبھی سرحائے مبارک والے چومدا ہے رابطے فقار نبی نہ اگا ہو کے مصطفیٰ دی بارگاہ میں درگاہ میں پہنچے دنیا نے ہیں اکھاں وچ آنسو نے کہندا میں چھڈاں لیکن دین کی بقا کے لیے سب جا رہے ہیں کہ دین کو کوئی آنچ نہ پہنچے محبت محمد کا دیا ہوا ایمان نہ جائے جان جاتی ہے تو جائے تو اپنی منزل کو روانہ ہوں بڑیاں منزلیں آئیاں پوچھنا کہ کون ہے کیڑی منزل ہے حضرت عباس رضی اپنے آقا کہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں پھر جب کربلا کی سرزمین ہے عرض کی آپ نے فرمایا کیڑی منزل ہے فرمایا یہ کربلا ہے فرمایا بس خیمے لا دے تو جان کے ساڈی آخری حرام ہے حضرت ذوالفقار حضرت حسین پاک آپ نے اہتمام حجت واسطے سارے علماء اکٹھے فرمایا نامی کی رات ہے اور آپ نے سب کو ایک پیغام دیتا کہ تسی مدینہ تو لے کے اتھوں تک کا میرا ساتھ دیتا ہے تسی بالکل یہ نہیں سوچنا کیوں کہ نہ کوفیاں یزیدیاں نے ساڈا محاصرہ کر لیا ہے یہ ہوئی جنگ کرنا چاہتے ہیں لہذا تسی اگر تہاڈے دل وچ ہووے کہ اسی تے حسین دا اتھوں تک ساتھ دے دیتا ہے اسی کیوں اپنے بچے کو ہائیے نہ اسی ایک نہیں کرنا تو تسی چلے جاؤ میں تمہیں معاف کرنا میں اجازت دینا تواڈے تے کوئی ایسی پابندی نہیں حضرات آپ نے جناب علی اکبر حکم دیتا کہ دیوا گل کر دے کیوں اگر یہ اسی ہوشی وچ تے انہاں دے سامنے کیویں جاگے دیوا گل کر دیتا گیا تے جدوں دیوا دوبارہ بالیا تے جتنے بیٹھے سن اونے دے اونے موجود سن وہ حضرت حبیب بن ظاہر
ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮਦੀਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੂਫੇ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁਸੈਨ ਆਏ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਉੱਠਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਹਬੀਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਕੀਮ ਦੀ ਮੁੱਠ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਸੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨੂਰ ਨਾਮ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਕਤਰਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ बड़ी बेहुरमती ये कौन है, बड़ा पलबला और बड़ी मोहब्बत। हज़रात मुस्तफ़ा रख्त जिगर हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप चेहरे थे मुस्कुराए थे, फरमाया इस पुरसाने से साडा कोई पुरसाने हाल नहीं, अज तुसी मेरे नाल गवाह हो जाओ, ये जगह भी गवाह है, क़यामत वाले दिन मैं अपने नाना पाक को थोड़ी शफाअत का मुंतज़िर होवांगा। हुसैन ने जो भी हुसैन का साथ देगा वो रोज़े महशर सुरखरू हो जाएगा। जिसने भी अहले बैत इधर भी और जो पीछे भी कर चुके हैं और जो अगे भी करते रहे मुखालिफ, उन्हें दुनिया भी तबाह है, कब्र भी तबाह है, उनका हशर भी तबाह है। सुरखरू कोई नहीं जिन्होंने इन्हों का साथ दिता है। हज़रात वक़ार सब अपने अपने वक़्त के नाल शहादत नोश कीतियां, लेकिन मेरे हुसैन का वक़्त आया, मेरे हुसैन ने खैमे में बह के कुरान की तलावत की, हुजूर फरमाया कि सवारी की तरफ आए ना तो दिल में ख्याल आया कि जो मेरे नाना पाक मेराज में चले सन ना तो जिब्राइल ने ए पग मुबारक सिर ते सजा के ना ते सवारी ते सवार करवाया सी। सुभान अल्लाह। ते जिदों बाबा खैबर वाल चले ने ना ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवार करवाया है। सुभान अल्लाह। ते मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं। हज़रात जी बताए शायर ने कलम बंद कीता, आप फरमावे जद नाना मेरा जिनु चले जिब्राइल आपने फरमाया ना वीरा अथरू साफ करना है, भैन ज़ैनब जो है सुभान अल्लाह ते अपने अम्मा नाल वादा कीता होया मैं तेरे ते आंच नहीं नाम आंदी, तू चढ़ सरकार का खुदा मुबारक सरकार के सिर पे जुबा मुबारक मौला अली दा तलवार पकड़ा के फरमाया अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ हामी नासर आमीन है ਤੁਹਾਡਾ हामी नासर। हज़रात दी वकार मेरे हुसैन जदों चले ने हज़रात दी वकार दरते दिन दखण वाले आप सवारी ते सवार हो गए ने ते दिन विच ए कोई शर्त सी ए कोई गल सी माने दे दीन दी वकार वास्ते चले हो। हज़रात दी वकार जदों हुसैन ने सवारी हुक्म दे नी सवारी चल, हज़रात दी वकार सवारी चलदी सवारी जदों होर चले तेरो हुक्म फरमाया तू कदम पुट लिया नी जदों आवाज चले
تو چل گیا تو چل پئی ہے جدو علی اکبر گئے حکم دیتا چل تو چل پئی ہے نکاح سمجھ گیا آوے حکم دیتا چل تو چل پئی ہے ہن کی گل ہے چل دی کیوں نہیں سواری عرض کر دی ہے اے نبی دے نواسے اے نبی دے لال علی دے رستے جگر اے فاطمہ دے دل دے ٹکڑے تسی ایک بنایا دے ہو چل چل دی کیوں نہیں میرے قدماں نال لپٹی ہوئی نہیں جیسے کی بازماں وچ لے کے آندی اس باری تینوں اللہ دا واسطہ آئی نام قدم بڑھی مینوں پتہ ہے تو جدا عباس نوں لے کے گئی سے واپس نہیں آئی تو خود نوں لے کے گئی سے واپس نہیں آئی تو بھائی اکبر نوں لے کے گئی سے تو واپس نہیں آئی سواری تینوں اللہ دا واسطہ آئی قدم نہ پٹی مینوں پتہ ہے میرے بابا نوں لے کے جائے گی میرے بابا بھی واپس نہیں آنا نہیں میں تینوں اللہ دا واسطہ پاؤنی ہوں میں جنہیں سینے سے سوندی ہوں جنہیں بعد مینوں نیند نہیں آندی نہیں دو چار گھڑیاں مینوں اپنے بابے دے چہرے دی حالت کر لے حضرت دی وقار جب مولا حسین نے ایک گل سن سواری تو تھلے آئے نے جگہ دے رکھن والے نبی دی سکینہ نوں سینے نال لا لے آپ فرما دے نی میری بیٹی نی صبر کر لے تینوں پتہ ہے نانے دی دھیل دی بقا واسطے جا رہے ہو نی معلومات واسطے نہیں جا رہے ہو میں کسے میں کرسی واسطے نہیں جا رہے ہو کسے تاج و تخت واسطے نہیں جا رہے ہو کیونکہ تاج سکندری پر وہ دھوپ دینے کی آقا بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں یہ بیٹی صبر کر جائے حضرت دی وقار میرا حسین دلا سے دے لے بیٹی عرض کر دیے بابا مینوں پتہ تسی مڑ نہیں آنا پر ایک گل دا جواب دے جاؤ بابا یتیم کنوں آوے بابا ایک کہ یتیم کنوں آندے نے رومی کشمیر نے قدم اٹھایا فرما نے باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرے گڑا وے محمد بخشا کہ اجڑ جاتا جے میرا تے بھائی بھائیاں دے ادھر بڑھاونے تے بھائی بھائیاں دیاں تاج محمد کے ماما ٹھنڈیاں کسی نے نہ لبو رخسار چوک کے آکھیا پترا صبر کر کچھ گھڑیاں بعد لوگ تینوں بھی یتیم آکھیں گے تینوں بھی یتیم آکھیں گے اللہ رب العزت منشا کے مطابق اللہ کی رضا کے مطابق حسین
بتانے کا انداز اندر نکلے. آپ نے جا کے اہتمامی رکھتے ہوئے آپ نے میسج دیتا. دیکھو میں علی کا لفظ دیگر نبی کا لباس زہرا دیگر میں او حسینہ جڑا راک پہ جوش مصطفیٰ ہے. میں حسینہ جڑا مصطفیٰ دی گود تو لے کے زہرا دی گود تک میں کھیلتا رہا تے پڑھتا رہا. میں آج بھی پانی میسج دینا چاہوں گا. آج بھی باز آ رہا ہوں اور میں وعدہ کرنا کہ کل قیامت والے دن سب کچھ بنا کے میں تمہاری شفاعت واسطے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ منتظر ہوواں. انہوں کرسی دی تے مالو متا دی ہوا سے سر چڑھ گئی. تو سب شہید کر دیتے. حسین پھر بھی جنگ جارے اور حسین لڑے نہیں جہاں بہادری دے نال لڑے نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ صحبت مصطفیٰ کا اثر ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جسے دیکھو وہی شیر خدا نظر آتا ہے. حضرات وقار آپ نے بڑے انفرین واسطے جہنم کیتا لیکن تین پرچیاں بالیاں دی وار آپ نے اپنے سینے تے لے. لیکن جدوں اذان دی آواز کانت بعید حسین سواری تو تھلے آیا. سبحان اللہ. آیا پیچھا ہٹو مینوں اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ دے لین دے. حضرات وقار کی جو سجدہ حسین ادا کیتا ایک یزیدی لائن میں وار کر کے حسین کا سر تن تو جدا کر دیتا. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَيِّتٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْأَمْوَاتِ. جو میری راہ میں شہید ہو گئے جنہوں نے اپنی جانیں میری راہ میں قربان کر دی ہیں ان کو مردہ مت کہو بل احیاء وہ زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. حسین جان دے کے بھی زندہ ہے اور جو جان لے کے کہتے تھے ہم نے حسین کی نسل کو مٹا دیا آپ نے فرمایا تیری ان نشانیاں کا ہوا اب تک ساری زندگی اے حوث پرست اور دولت اور تاج و تخت کے پجاریوں تم نے حسین کو بظاہر قتل کر کے مٹانا چاہا ہے. تم یاد رکھو تمہاری نسل کا بھی خاتمہ کر دیا ہے. حسین کٹ کر بھی زندہ ہے قیامت تک زندہ رہے گا. شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین دین اسد حسین دین بنا اسد حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ اسد حسین. حضرات جی وقار حسین سر کٹا کے بھی اب زندہ ہے. بے شک بے شک. فرمایا میں نے جب نانا پاک کی گود میں گیا تو کھیلتا تھا تو نانے سے قرآن سنا. میں بابے دی بارگاہ چایا تے بابا کو قرآن سنیا. میں اماں دی بارگاہ بیچایا تے اماں قرآن سنیا. رب کعبہ دی قسم اسی اماں دیاں عبادتاں ویکھیاں تے اماں دیاں ریاضتاں ویکھیاں نے. روٹیاں پکاندی ہے تے میری ماں قرآن دی تلاوت کردی ہے. نوالے دیندی ہے تے میری ماں قرآن دی تلاوت کردی ہے. چکی پیندی ہے تے میری ماں قرآن دی تلاوت کردی ہے. فرمایا رب کعبہ دی قسم اس قرآن دا حق میں نیزے دی نوک تے چڑھ کے دے دیاں گا. لوگ مجھے نیزے پر چڑھتا بھی دیکھیں گے اور لب ہائے حسین پاک سے قرآن سنتا بھی دیکھیں گے. مولانا جی حسین ایک سجدہ کیا سر کٹ گیا. جب حسین کو نیزے پر لٹکایا گیا تو پھر ہلکا سا سر آگے تھا
اس کی کیا وجہ ہے؟ میں کہا چپ کر. حسین ایک سجدہ کر کے دوسرے سجدے واسطے تیار تھا. سبحان اللہ. حسین دوسرے سجدے کے لیے تیار تھا. خدا کی قسم حسین دس گئے اوئے گھبرائیو نا جڑے اللہ دی راہ تے اپنی جاناں نوں قربان کر دیندے نے محشر تک زندہ رہن گے. حسین تو سب شہیدوں کا رہبر و رہنما ہے. یہ تو دھوکا شہیدوں کا بلکہ صرف شہیدوں کا نہیں پوری کائنات میں جو مخلوق اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں حسین سب کا رہبر و رہنما ہے. یہ حسین کی شان ہے. میسج یہ حسین لے کے گئے اس وقت بحث دیکھا جی ایویں نا اندر والے کے کسی کو تھوڑے جے پیسے لے کے ضرور لے گئے یہ ضرور دیکھا جی کہ اگے کہوں صحیح گل. کہ ایسا تو نہیں کہ جڑا تھوڑے دین کو نقصان پہنچاوے. ایسا تو نہیں تھوڑی آنے والی نسل کو تھوڑے ملک کو قوم کو نقصان پہنچاوے. نہیں دیکھا جی جڑا شریعت ہے آندا ہے نا اگر اونٹاں تے کھلو جاندا ہے پتہ ہے بہت سارے ایسے کہ ہوئے داڑھی رکھ کے بھی کوئی نہیں کرنا کیا بہت سارے ایسے بیٹھے ہیں باقی میں. لیکن حسین نے ایک کو گل سنائی کہ تڑے نہ بنایا جائے برادریاں دے آنکھیں نہ لگیا جائے اپنے ضمیر دا سودا نہ کریا جائے. میں آج جان دے کے بھی زندہ ہوں اس لیے کہ ضمیر دا سودا نہیں کیتا. اگر حسین چاہتے تو معلوم مطالعہ ہے کہ مدینے رہ جاتے تھے یزید نوں نے مدد کر لینا گل ختم. حسین نے فرمایا چپ کر میں وینا کہ تو شرابہ بھی نہیں ہے تو خاص کو فاطر نہیں تو ظالم نہیں ہیں. حسین کا شیوا نہیں حسین کے خاندان کا شیوا نہیں. ایک گل یاد رکھو جو کہتے ہیں نہیں ہے تو یہ ہے وہ ہے. حسین نے جس کو خلیفہ مانا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. علی نے جس کو خلیفہ مانا ہے وہ عمر فاروق ہے وہ عثمان غنی ہے. جس نے حسن پاک نے جن کو خلیفہ مانا ہے